جو لوگ وسیلے کی وساطت سے مانگتے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں جائز ہے؟ وسیلے کی وساطت سے تو آپ لکھتے مثال کے طور پہ آپ کسی کے پاس بھی چلے جاتے ہیں، میں آپ کا وسیلہ، دنیا آپ کی وسیلہ. ہر اہل علم فتوے میں ہمارا وسیلہ ہے، ہر محدث حدیث میں امت کے لیے وسیلہ ہے، ہر ڈاکٹر علاج کے لیے امت کا وسیلہ ہے. تو روحانیت میں بھی وسیلہ ہے. اسی طرح جادو اور روحانیت جدا چیز ہے. مطلب عملیات جائز چیز کو کہتے ہیں اور جادو شرکیہ کو کہتے ہیں، مگر حالت مجبوری میں فقہا اس کی بھی گنجائش رکھتے ہیں. تو رہ کیا گیا پھر؟ مجبوری کی حالت میں اس کی بھی گنجائش رکھی گئی. تو ان چیزوں کو اتنا اچھالنے کی پھر ضرورت کیسے؟ مطلب بعض کام اگر نہیں ہوتے کہتے جی وہ، لیکن یہ غلط کمزور بات ہے. اس چیز تک پہنچنے کے لیے آپ کو علم حاصل کرنا ہوتا ہے. عوام کو، آپ ساری دنیا ڈاکٹر نہیں ہو سکتی، ساری دنیا عالم نہیں ہو سکتی، تو بھائی ان کو وسیلے کی تو ضرورت ہے. اس میں آپ کو پڑھوا دیتے یہ شرک ہے، اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. مثلاً اب آپ مجھے بتا دیں، کاروبار کی تباہیاں ہوں گی، صحت کی تباہیاں ہوں گی، بربادیاں ہوں گی، آئیں گے ہمارے پاس دعا کروانے، علاج کروانے. دعاؤں والے بہت پڑے ہوئے، ہم کہاں سے دعا والے؟ پر دعا تو سب کرتے، دعا تو علاج کروانے آئیں گے. جب ٹھیک ہو جائیں گے تو پھر اناڑی بزرگوں کے گن گاتے رہیں گے. پھر خراب ہوں گے تو ادھر آئیں گے. تو اب مجھے بتاؤ کہ جس علم میں انسان برے وقت میں کسی کے کام آتا ہو، اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں نا کہ بھائی آپ کیا کام کرتے ہو، میں نے کہا برے وقتوں میں لوگوں کے کام آتا ہوں. یہ ہمارا کام. دوسروں کے غم اپنے سر لیتے، آپ لوگ سوتے ہو، ہم آرام کرتے. مگر میری باتوں کو دیکھ کے آپ ان اناڑیوں پہ، یعنی علماء نے ان لوگوں پر جو اعتراضات کی، کیوں کہ وہ برحق ہے اس بات، کیونکہ جس چیز میں عالم ہو یا مدرسے کے پڑھے ہوئے لوگ اس میں مہارت نہ رکھتے تو عام جاہل آدمی کیا رکھے گا. یہی وجہ ہے. وہ دادا چل رہا ہے تو فلاں چل رہا ہے، یہ اس کی برکات چل رہی ہے. ہم کہتے ہیں کہ حرکتیں بھی سیکھ لو تاکہ لوگ آپ کو رہنما مانتے. مثلاً ہم میں اس چیز کی مخالفت کیوں کرتا ہوں، یہ جی کہ ہر چیز ثابت ہو تو ہر کسی کے لیے. علم ثابت ہے، ہر کوئی عالم نہیں. ڈاکٹری ثابت ہے، ہر کوئی ڈاکٹر نہیں. آپ ایک بات، بھائی اچھی بات ہے، ایک شخص کہتے ہیں جی نماز پڑھ لو، تو اس کو قرآن پڑھنا آتا ہے کہ اس کے پیچھے ہم امامتی کریں؟ پہلے یہ تو دیکھو کہ یہ بندہ بھی، بات تو اچھی ہے مگر کیا یہ اس قابل ہے کہ اس کو ہم امام بنائیں؟ یہ ذکر و فکر کی جو مجالس ہے اور یہ جو علاج اور معالجے کی وہ ہے، اس میں مہارت نہیں ہے لوگوں کی. عوام کے سپرد کر دیا. جس چیز علماء کی سرپرستی میں ہر چیز ہونی چاہیے، تو ہر فن کے عالم ہے. آج اللہ کا شکر ہے ہمارا سلسلہ آ گیا اور ہر سلسلے کو ہم سکھاتے بھی ہیں، علاج کو بھی سکھاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. اور لوگ سیکھ رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد کے، لاکھوں کی تعداد پہ لوگوں نے سیکھ لیا، سیکھ کے چلے بھی گئے. مگر میرا ایک مشن ہے، کم سے کم اتنا تو سیکھ جاؤ کہ اپنا کام تو کر سکو، کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے. اب میرا جو ایک بیسک سا بڑا معصومانہ سا سوال ہے، میں چاہتی ہوں کہ ہر عام انسان جو ہے نا، عام آدمی، وہ اس چیز کو سمجھ سکے. ہم اپنی روزمرہ زندگی میں کچھ ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں نہیں اندازہ ہوتا کہ کیا وہ غلط ہے، وہ صحیح ہے، کیا ہے، شرک کے زمرے میں آتے ہیں یا نہیں آتے. تو شرک جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی ہوتا کیا ہے؟ شرک کی تعریف کیا ہے؟ شرک غیر اللہ کو شریک کرنا رب کے ساتھ. مطلب جو اللہ کی تعریف ہے سیدھی کہ اللہ وحدہ لا شریک، یہ صفت ہے وحدہ لا شریک کی، جو صفت ہے صرف اللہ کی ذات ہے. اور عبادت کے لائق اس کے سوا کوئی نہیں. مطلب کوئی ایسی چیزیں کہ اس سے عبادت کے طور پہ، یعنی جو ہم ایکسپیکٹ کرتے وہ شرک میں، جیسے بتوں کو لوگوں نے شریک کر دی، یعنی خدا. مطلب یہ پہلے کیا کہا کہ جی ایک وسیلے کے طور پہ ہم کر رہے ہیں، تو اب اس سے بڑھا دیا. تو کوئی بت تو وسیلہ نہیں بن سکتا. وسیلہ تو اللہ نے ذی علم ذی روح کو بنایا، تو وہ اس کو عبادت شروع ہو گئی. یہ ایک بات یاد رکھیں کہ جتنے بھی ادیان ہیں آسمانی، توحید سب میں ہے. یہ یاد رکھو، چاہے وہ عیسائیت ہو، چاہے ہندو مت ہو، چاہے بدھ مت ہو، چاہے مجوسی ہو، چاہے سائبین ہو. اس میں صرف واحد اسلام ہے، مسلمان ہے جو توحید پر قائم ہے.
باقی سب مذاہب میں توحید ہے کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں. اب یہ ہے کہ کسی نے سورج کی عبادت کرنا شروع کر دی, یعنی پرستش, پوجا, یہ ہے شرک. پوجا اللہ کی ہے, پرستش اللہ کی ہے, عبادت اللہ کی, غیر اللہ کی. سمجھ آ گئی آپ؟ جو 99 صفات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے نام, وہ کسی بھی غیر اللہ کے ساتھ حقیقی طور پر ماننا یہ شرک بدعت. یعنی کچھ ایسے انتظامی امور میں جو مجازی ہے, کچھ یہ علمی چیز ہے, لیکن عام سے لفظ میں آپ سمجھ لیں کہ وہ جاتے ہندو بدھ سے مانگ رہا ہے گائے کو یا اس کو, تو یہ مخلوق ہے. اب مخلوق کی عبادت کی گئی, یہ شرک ہو جائے گا. عیسیٰ علیہ السلام کا کسی, تو یہ شرک. لیکن توحید سب میں, حالانکہ ان کے ہاں بھی یہ حرام ہے. اچھا, یہ شرک ہے ان کے. اگر مذہب کو دیکھا جائے تو یہ ان کے ہاں بھی منع ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جاتی. یعنی اب توحید کیا ہے, تو ہم سورہ اخلاص عقلی طور پر ہم کبھی تھوڑا سوچتے ہیں کہ اللہ کیسا ہونا چاہیے. مذہب تو بعد پہ ہے, اول تو مذہب ہے, لیکن تھوڑا ہم عقلی طور پہ بات کرتے ہیں کہ اللہ ہونا کیسے چاہیے. یا ہم سوچتے ہیں, ہمیں سوچ رہے کہ اللہ کا ہونا کیسے. پہلی بات آپ کے دماغ میں کہ وہ اکیلا ہونا چاہیے. ہم کہتے ہیں نا اللہ ایک ہے, اللہ یکتا ہے. ایک کا دوسرا ہوتا ہے, یعنی حقیقی معنی اللہ یکتا ہے. یعنی کیونکہ احد کا معنی, واحد کا معنی, یہ یکتا کا کیا جائے. اردو میں اس کا معنی یکتا کا کیا جاتا ہے. اچھا یہ ایک بڑی مسکنسیپشن ہے جو کہ اللہ ٹھیک ہے, وہ معنی مجازی ہے, لیکن حقیقی معنی کیا ہے, اللہ یکتا ہے. اردو میں کہیں بھی جب اس کا احد کا یا اس کا معنی جب رب کہ وہ یکتائی, کہ جس کے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں, کوئی بھی نہیں. یکتائی اللہ کے لیے ایک آپ کے مائنڈ میں ہوتا ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جہاں دو ہوں گے وہاں لڑائی ضرور ہوگی. عقل اس بات کو مانی تو اس کو وحدہ لا شریک ہونا ثابت ہو گیا. کھانے پینے سے پاک ہونا چاہیے, یعنی اس کا باپ نہیں ہونا چاہیے. یہ اگر آپ غور کریں گے نا, کبھی انسان خود سوچے گا, کیونکہ اللہ نے ہر مخلوق, انسان جو پیدا کی مخلوق, اس میں رب کی پہچان ہے. یہ یاد رکھیں, انسان نہیں, مخلوق میں یہ تاثیر اللہ نے رکھی کہ اپنے رب کو پہچان جائے گی. وہ کھانے پینے سے پاک ہو, وہ سونے سے پاک ہو, وہ اونگنے سے پاک ہو, وہ نہ کسی کا باپ ہو نہ کسی کا بیٹا ہو. کوئی رشتہ نہیں ہے, رشتوں سے آزاد.